کیوں لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لے کر جا رہا ہے, کیوں جھوٹ بولتا ہے. آئیے اب آگے والی ڈبیٹ اس کی میں سناتا ہوں آپ کو, سنتے جائیے آپ. یہ وہ مکار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ غدار ہے, یہ مکار کا بچہ جو ہے. سنیں آگے اس کی بات جو ہے. آتے ہیں بڑے بڑے آگے, کتنوں کی وہ آ جاتی ہے, کہتا سننے کی وہ اجازت نہیں ہے. معلومات ڈھونڈنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. ہاں ماشاء اللہ ہمارے دور حدیث شریف کے کئی طلباء کو میں جانتا ہوں, میں نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے, جنہوں نے اپنے پاس موبائل وہ رکھا ہی نہیں ہے. ہاں تو پہلے کیوں کہا, جو پہلا میں نے دکھایا اس میں کیوں رکھوایا, یہ بتا. میں اور بھی کلپ نکال کر لاتا ہوں جس پہ تیرے باپا مکار نے مبارکباد دی. ماشاءاللہ اب مکار کا چینل جو ہے وہ موبائل پر بھی آ رہا ہے. ماشاءاللہ اب اس پہ بھی آپ علی اشڑے مکار کو دیکھ لیں گے. اور اب تجھے یاد آ گیا کہ تیرے ساتھیوں نے موبائل نہیں رکھا, ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے. لائن جن میں یہ ساری چیزیں نیٹ ہی نہیں ہے موبائل میں. واہ. اور کئی ایسے ہمارے طلباء کرام ہیں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا. مر چکا ہوا ہے, مر چکا ہوا ہے مکار کی. اس کی پوری تحریک جو ہے مر رہی ہے. لوگ پیسے نہیں دے رہے, چندے نہیں دے رہے, پگڑیاں اتار رہے ہیں, کنارہ کشی کر رہے ہیں. اب یہ جو اس کے اندر غصہ ہے, اس کو پتا ہے کہ میں ٹی وی کا بھاڑا کیسے دوں گا. سمجھ آئی کہ نہیں, ٹی وی کا بھاڑا کیسے دوں گا اور میں ٹی وی کا پیسہ کیسے دوں گا. جو بڑے بڑے لوگ انہوں نے پھنسائے ہوئے تھے ان کے چنگل میں, وہ ان سے پرے ہٹ چکے ہوئے ہیں. اب نویں کو پھنسانے کے لیے اب یہ اس طرح کی گیمیں ڈال رہا ہے. نہ چاہیے بھائی یہ موبائل. انشاءاللہ دیکھیے کہ وہ کیسے زبردست عالم دین بنتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا نے ہمارے وقت کو برباد کیا ہوا ہے. جی بے شک تمہارے وقت کو برباد کیا ہوا ہے. آگے میں دکھاتا ہوں, جو تیرے پاپا کے ڈانس بھی دکھاتا ہوں میں, اس میں مکار کے بچے موبائل چارج بھی دکھاتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں, تیرا باپا ہاتھ لگائے تو موبائل چارج ہو. اب تجھے آ گیا کہ اس سوشل میڈیا نے تمہارا ٹائم ضائع نہیں کیا, تمہیں آشکار کیا ہے. حضور کے گستاخو, آقا کہ یہ وہی مکار ہیں جیسے وہ مدینے میں آ کر چھپے ہوئے تھے نا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی قبر سے نکالنا چاہتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں, لوگوں کا ان پر شک نہیں جاتا تھا. لیکن پھر اس وقت کے عقل سلیم والوں نے کہا ان کو بھی بلاؤ, پکڑو ان کو. جب سامنے لائے تو پتا چلا کہ نور الدین زنگی کو یہی شکلیں دکھائی گئی تھی کہ یہی حرام زادے ہیں اور یہی مکار ہیں جو اس وقت یہاں پر جو ہے آ کر بہت اپنا اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے اور بڑی عبادت کرتے تھے. وہ تمہارے جیسے ہی مکار تھے. سوشل میڈیا نے ہمارے اخلاقیات برباد کیے ہوئے ہیں. بہت لمیٹڈ فائدہ ہے کیونکہ اس کا استعمال اب غلط ہو گیا. یہ ایک کنیکٹیویٹی تھی. جی بالکل, استعمال غلط ہو گیا. تمہاری مکاریاں میں نے دکھائی, تمہاری دیوج پن دکھائے, تمہارے آپریشن دکھائے, تمہاری دیوبندیت دکھائی. اب اس کا استعمال غلط ہو گیا, بالکل غلط ہو گیا. ایک کنیکشن تھا, ایک رابطے کا ذریعہ. ان مکاروں کے پاس یہ باتیں کرنے کے لیے, اور میری باتوں کا جواب تیرا باپ دے گا. مکار کے بچے, جو تو آج تک میں نے سوال تیرے اور تیرے چاہنے والے مولویوں پہ رکھے ہیں, بڑی انہوں نے سندیں اور گدڑ پروانے حاصل کیے اور القاب لگائے ہوئے ہیں. کسی ایک کو آگے کر دے پیسے اس کو, اور اس کو بول لگا میرے ساتھ میدان, یا تم لگا لو. مکار کے بچوں, کیا تھا اب تفریح کا ذریعہ بن گیا, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے, اور اس میں گناہ غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن سے ہو سکے سوشل میڈیا سے جان چھڑا لے. ہر ایک کے لیے سوشل میڈیا ضروری نہیں ہے یار. آپ کے کتنے ایسے کام پڑ گئے, کتنے کام ایسے پھنس گئے جس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا. آپ خود اپنے سوشل میڈیا کا پوسٹ مارٹم کریں نا. جن کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے وہ خود دیکھیں کہ آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائی, کتنے گناہ کمائے. یار میرے ہاتھ سے خریدا ہوا آلہ مجھے جہنم میں لے کے جائے گا, میرے ہاتھ سے خریدا ہوا نیٹ مجھے جہنم میں لے کے جائے گا, میرے ہاتھ میں موجود یہ ڈیوائس مجھے اللہ کے آگے شرمندہ رسوا کرے گی. جی یہ ڈیوائس تو شرمندہ کرے گی, تیرے باپا کے ناچ, تیرے باپا کے ڈانس شرمندہ نہیں کریں گے. یہ ڈیوائس تجھے جہنم میں, اب تجھے یاد آیا کہ وہ تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. اب یاد آیا کہ یہ آلہ تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. تصویریں بنواتے ہو وہ تمہیں جہنم میں نہیں لے کر جائیں گی. مکار دیا پترا, کدھر کدھر بھاگو گے. اس ہاتھ میں موجود ڈیوائس سے میں قبر و آخرت کی تیاری سے بچ جاؤں گا, رک جاؤں گا. یہ موبائل مجھے تلاوت سے روکے, یہ موبائل مجھے درود پاک سے روکے, یہ موبائل مجھے نیک کام سے روک رہا ہے.
یہ موبائل مجھے نیک کاموں سے بالکل روک رہا ہے، تلاوتوں سے بالکل روک رہا ہے، تیری پیڑی شکل دیکھنے میں ٹائم ضائع کر رہا ہے، تیرے پپا کے آپریشن دیکھنے میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تیرے پپا کے ڈانس دیکھنے میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ بے شک یہ تفریح کا ذریعہ تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ گھروں میں لوگوں کی عورتیں بیٹھی ہیں، سکرین پر آ کر اپنے ڈولے ننگے کر کے روٹی کھاتے ہو بغیر تو۔ میری راتوں کی نیندیں اجاڑ کے رکھ دی، میرے دین کا سکون خراب کر رہا ہے یہ موبائل فون۔ ایسی کیا ہم کو لت پڑ گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے میری دنیا اور آخرت کو نقصان ہو رہا ہے، میرے پیسے برباد ہو رہے ہیں، میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میرا کردار خراب ہو رہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ایسی کیا لت پڑ گئی۔ بے شک تو اسلام کا کردار خراب کر رہا ہے، لوگوں کو دیوبندی اور وہابی بنا رہا ہے، اور ان کو وہابیوں کے ساتھ کھڑا کر کے ایک صف میں نماز پڑھوا رہا ہے، دیوبندیوں وہابیوں کے سروں کے اوپر تو سبز پگڑی باندھ رہا ہے، حضور کے گنبد کو سامنے رکھ کر تو استعمال کر رہا ہے اور سنیوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ہم نے تیرا رد نہ کیا ہوتا تو مکار اب تک پتہ نہیں تو سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا ہوتا تو نے۔ یہ کہ چھٹا نہیں ہے، یہ ایسا کون سا نشہ ہے یار؟ ایک محاورہ سنا ہوگا ڈاکٹر سے کہ بعض مریض کو ڈاکٹر کہہ دیتے کہ یہ سالن مت کھانا، یہ آپ کے لیے زہر ہے۔ عموماً اس طرح کی ہوتی نا بات، کیا سالن زہر ہے؟ سالن زہر نہیں ہے، لیکن جب تک تمہیں بیماری ہے نا، یہ تمہارے لیے گویا کہ ایک زہر ہے۔ تو اسی لیے تو نے لوگوں کو بیمار کیا ہوا ہے۔ اب بپے کا نام لو تو لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ ہمارے بپا کی ایسی تیسی ہو رہی ہے، ہمارے بپا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ان کے اندر تو غیرت نہیں ہے، اسلام کی غیرت کا مادہ نہیں، امام الانبیاء کی محبت کا جو غیرت ہوتی وہ ان کے اندر نہیں۔ ان کا لیاسڑے مکار کی بڑی محبت ہے جناب، وہ جھوم جھوم کے سرکار کا نام لے، مکار دیو پترو حضور کی گستاخیاں کر رہا ہے، سارا لوگوں کا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ ٹائم تم برباد کر رہے ہو۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ٹی وی کے اوپر آ کر اس قسم کے یہ حرکات کرو اور اس طرح کہ تم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق نہیں لگا سکتے؟ حرامی کے بچوں، دگڑ دلو، تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو؟ کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، تو جب تک شفا نہ ہو جائے تم یہ سالن کھانا بند کر دو۔ تو جب تک آپ کو لگے نہیں نا کہ موبائل فون کا مجھے شر نہیں پہنچے گا، تب تک موبائل فون چھوڑ دو۔ جب بچنے کی، جب سانپ پکڑنے کی صلاحیت آ جائے پھر سانپ پکڑو۔ ہاں بالکل بالکل، بچوں کو چھوڑو وہاں پر، یہ بچوں کو رلا رلا کر چھانٹے مار مار کر کہیں گے میرا پیر بڑا سونا۔ جب اس کے اندر یہ بھر دیں گے تو پھر نہ وہ باپ کی سنے گا، نہ ماں کی سنے گا، نہ پاپا کی سنے گا۔ پھر سانپ پکڑو، پھر موبائل پکڑو، پھر کیا اثر ہوگا؟ پھر تو تم ان کی ایسی تیسی کر دو گے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ان کی تمام باتیں آپ سن رہے ہیں، ان کو بولیں میری بات کا جواب دیں۔ ان میں دم خم ہے تو بنائیں ویڈیو، ہر چیز پہ ویڈیو بناتے ہو، ٹی وی پر آ کر بکواس کرتے ہو، آؤ سامنے آ کر میری باتوں کا جواب دو اگر اہل سنت ہو۔ اس میں کئی سانپ اور بچھو ہیں۔ ہمارے موبائل فون ایک پیس خراب نہیں ہے، مطلب آلے پر کو حکم نہیں لگتا۔ آپ بولو موبائل فون ناجائز ہے، موبائل فون ناجائز نہیں ہے، اسی موبائل فون کے ذریعے تو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیوں حکم نہیں لگتا؟ اگر اس کے اوپر نیٹ چلایا ہوا ہو تو گندگی کی طرف جب تم ویب سائٹ کھولو، نہ بھی کھولو تو پھر بھی گندے میسج آتے ہیں، نہ بھی ہو تو پھر اس جگہ سے بچنا چاہیے جہاں پر گندگی ہے۔ کیوں حکم نہیں لگتا؟ تیرے باپ کی شریعت ہے، اسی پر مناظرہ کر لے مکار کے بچے۔ آلے پر حکم نہیں لگتا، نکال کے لا وہ شریعت کی وہ حدیث اور وہ کتاب اور وہ اصول، سمجھ آئی ہے کہ جہاں پر یہ بات لکھی ہو کہ موبائل پر اور آلے پر حکم نہیں لگتا۔ تم اس کے ساتھ کیے گئے عمل پر لگے گا، اور ہم موبائل فون کا مس یوز کر رہے ہیں، ہماری تعداد کر رہی ہے۔ اسلامی بہنیں گروپ میں یار کوئی نہیں ہے، وہ اسلامی بہنیں نہیں ہیں، سمجھ آئیے نا؟ وہ چلتی پھرتی رقاصہ ہیں تمہارے جیسے، جیسے تم رقاصہ ہو نا، کبھی دیوبندی کے ساتھ، کبھی شیعہ کے ساتھ، کبھی وابی کے ساتھ، کبھی اہل حدیث کے ساتھ، کبھی مکاروں کے ساتھ، کبھی دیوجوں کے ساتھ، سمجھ آئی نا؟ اسی طرح ہی وہ ہیں، وہ جو نیک عورت ہے، جو نیک ککھ سے پیدا ہوئی ہے، وہ کسی ایسے گروپ میں نہیں ہے۔ ویسے تو پھر کنجروں کے بازار موجود نہیں ہے، سمجھ آئی؟ عورتوں میں فرق ہے۔ استغفر اللہ۔ ارے تم گھر میں رہو، تمہیں گھر میں رکھو تو تم گروپ میں گھس جاتی ہو۔ کیا ضرورت ہے گروپ بنانے کی، اس میں داخل ہونے کی؟ ہاں جو یہ بہت بڑا مکار ہے، اہل سنت کا غدار ہے یہ مکار کا بچہ جو ہے، سمجھ آئیے نا؟ ناظرین کرام، میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، اور ان کو آپ نے قربانی کی کھالیں نہیں دینی، بالکل قربانی کی کھالیں آپ نے ان کو نہیں دینی۔ یہ جتنا غصہ اس کے اندر اس وقت چھایا ہوا ہے، یہ آمدنی رکی ہوئی ہے اس کی۔